بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा है, किताबें में नाज़िल फरमाई हैं, सबका हासिल अपने बंदों के नफूस का तस्किया है। हुवा अल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, फलाह चाहता फलाह, उसका मज़ाजी तस्कीया नफ्सी पर है। नबी की पेशगी से होती है। वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन।
جب فرمایا قد افلح من زکاہا، کتنی قسموں کو بات کہا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ عرب عالم لکھتا ہے کہ تزکیہ نفس کی اہمیت پر یہی دلیل ہے کہ کتنی قسموں کے بعد اللہ نے اس کو فرمایا ہے، والشمس وضحاها، یہی ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ عرب عالم لکھتا ہے، بہت شاندار۔ مولانا برہان صاحب نے اس کتاب میں دیکھا، میں نے دیکھا بہت یہ ایک توجہ دلانے پر سب کا عالم نہیں آتے اس کو، ایک توجہ دلانے کی بات ہے۔ تزکیہ نفس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قسموں بات 10 قسموں بات فرمایا۔ بعد میں 3 ہے، چار والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہے چند قسمیں ہیں، یہ سب سے زیادہ قسم اللہ نے نہیں کی۔ والشمس وضحاها، قسم الشمس کی اور اس کی روشنی کی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور قمر نبی کے بعد ولی آتا ہے، قمر سے مراد ولی ہے، اس کی بھی قسم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، اب نہار کے بعد یہ نہ دیا ہے، بالکل ایسے مقابلہ۔ یہ قسم میں بھی بہت علوم ہے اس کے اندر۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، کبھی دیکھا ہو تفسیر کی سمجھے، قد افلح من زکاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسلام۔ سلوک کے تمام مراتب اس کے اندر بیان کیے ہیں۔ سلوک اللہ تعالیٰ تفسیر عزیزی تو دیکھتے ہی نہیں لوگ، مولوی لوگ دیکھتے ہیں، تمام علوم تفسیر عزیزی میں۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ تفسیر عزیزی ضرور چاہیے ہر عالم کو، تفسیر عزیزی ہم نے پڑھا، حضرت پڑھایا ہم نے تفسیر عزیزی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، اس کو کچھ جوڑ لگایا ہے، شمس ہے، آفتاب اور قمر ولائے سب مربوط ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، سب سے حکیم ونفس وما فالهمها فجورها وتقواها۔ نفس کی قسم کھائی، اس نفس کو تقوی کے لیے الہام فرمایا، ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ اتنی قسم کے بعد اللہ فرماتا ہے، عرب عالم لکھتا ہے قد افلح من زکاها، اتنی قسمیں کہیں اللہ نے نہیں کھائی، اتنی اہمیت اس کی ہے، اتنی قسموں کے بعد جس کی طرف سے ہم کو پڑے ہم سمجھیں گے آپ۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا اس کے مربوط ہمارے حضرت پڑھا شروع کیا یہی صورت ہے کوئی، میں سوچا صبح سے 12 بجے دن تک پڑھاتے رہے، اب چکر آ گیا ہم کو، اس صورت کو پڑھا رہے، یہی صورت ہم لوگ پڑھا رہے، دھوپ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں ہر صورت میں سلوک، نبی کس لیے آتا ہے؟ سلوکی طے کرانے کے آتا ہے۔ کتابیں کس لیے بھیجی گئی ہیں؟ اس لیے تاکہ لوگ اللہ کا راستہ معلوم بنے اور اس میں چلیں۔ پورے کتاب و سنت سلوک کی کتابیں ہمارے شاہ عبدالعزیز صاحب نے ہیں، شاہ فضل الرحمان صاحب نے ہیں، کوئی تصوف کتاب پیش کرتا تھا، کہا تو قرآن تصوف کے لیے کافی ہے، ہم کو کوئی ضرورت نہیں تصوف کتاب کی بات بہت شاہ فضل الرحمان صاحب قرآن تصوف کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن کے سمجھنے کی بھی توفیق دے، اسے عبرت حاصل کرنا ہے، نصیحت قرآن پور تذکرہ ہے، سلوک کی پوری بحث ہے اس کے اندر موجود ہے۔ سورہ فاتحہ خود پورے سلوک کا پورا
مجموعہ ہے اسے رکھا جائے. دوستوں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو یہ تزکیہ ہی کا مہینہ ہے, یہ تزکیہ ہی کے لیے قرآن آیا ہے. کتب علیکم الصیام کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہی تزکیہ ہی تو ہے تقویٰ. اس طرح پر یہ رمضان کا مہینہ ہے, دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تزکیہ نفوس کی دولت سے مالا مال فرما دے. بہت توجہ دلا دے کہ ماشاء اللہ یہ رمضان اصلاح کا مہینہ ہے. یہ گویا کہ جیسے 40 دن کا ایک چلہ ہوتا ہے, اسے پورے سال کا ایک چلہ مہینہ ہے. اس میں اپنی اصلاح کرنا چاہو گے تو اصلاح ہو جائے گی. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تقویٰ کی دولت سے, لباس تقویٰ سے آراستہ فرما دے. بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت ہے لباس تقویٰ. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مستقل پرہیزگار ہو جائے. اس بنا پر اللہ سے تقویٰ کی دعا بھی کرنا چاہیے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قد افلح من زکاہا, فلاح پائی اسے جیسے تزکیہ کیا, تقویٰ کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ آپ نے تقویٰ پر فلاح کو مرتب کیا ہے, تو ہم تقویٰ کو نہیں اختیار کر سکتے. آپ ہی ہم کو تقویٰ کی تعلیم سکھائیے گا. تو اللہ آتے رکھتا ہے جوڑ لگایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقوی پر فلاح مرتب ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابدیت خاص ابدیت یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا تقوی اختیار کر سکتے ہیں, آپ ہی تقوی توفیق دیجیے تو ہم تقوی اختیار کرتے ہیں. اللہ آتے نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. حضرت نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی ابدیت کی بات ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم تقوی اختیار کریں گے, نہیں, بلکہ اے اللہ تقوی کا امر کیا ہے اور اسی کو فلاح کو مرتب کیا ہے. تو ہم تقوی کیا جانیں, آپ ہی تقوی سکھائیے گا. تو ہم اور یہ نہیں کہتے تھے اے اللہ اگر ہم صاحب تقوی ہیں تو آپ خالق ہیں, اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ خالق نفس ہیں. جیسے ہماری ذمہ داری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے لوگوں کی اصلاح کیجیے. اللہ تعالیٰ استقال حضرت فرماتے بہت فرماتے تھے کہ ہم کیا مرید کرتے تھے. ایک سال میں بہت کہتے اے اللہ یہ میری طرف رجوع ہوا ہے, میں جو اپنی اصلاح نہیں کر سکتا تو دوسری کیا اصلاح کر سکتا ہے. اس وجہ سے آپ ہی کو میں رجوع کرتا ہوں. مرید کرنے کے بعد یہ نہیں کہ مرید ہو گیا, بلکہ اس میں بھی اتقاء اپنے اوپر نہیں بلکہ خدا کے حوالے کیا. میرا مرید ضرور ہے لیکن آپ کا بندہ ہے, مجھ سے زیادہ آپ کا حق ہے کہ آپ اسی درست کریں. اس وجہ سے میں اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من. آپ تزکیہ کرنے والے, میں کیا کر سکتا, نبی کر رہا ہے, کوئی شرک کر سکتا ہے. جو بھی ہوتا ہے سب سے اللہ ہی تربیت کرتا ہے. ماں اور شمارا بہانا ساکھتا ہے. میں نے ہر میں بیان کیا تھا کہ ایک مجدد صاحب نے انتقال ہوا تو بہت پریشان ہوئے. تو کہا کہ ہمارے خواجہ معصوم نے لکھا, بہت پریشان کہ حضرت مجدد صاحب گئے جو کہ ان کے والد تھے. مجدد صاحب تشریف لے گئے, اب کیسے اصلاح ہوگی. کہا اصل مربی حقیقی اللہ ہے, چاہے مجدد صاحب رہیں یا نہ رہیں, مربی اسی طرح رجوع کرو. مربی حقیقی اللہ ہے. ماں و شمارا بہانا ساکھتا, ہم کو تم کو بہانا بنایا ہے, اصل میں سمجھا ہے. میں نے حرم بیان کیا کوئی اس شے کی سمجھے کہ میں اصل میں مسلم. رجوع کرو اللہ کی طرف, اللہ ہی اصلاح کرے گا تو اصلاح ہوگی. کتنے بڑے بڑے مشائخ کے پاس جو رہے ذرا بھی اصلاح نہیں, نہ انہوں نے چاہا نہ انہوں نے چاہا نہیں. اس میں آپ اس میں بھی فرماتے تھے کہ ہمارا کوئی مرید ہوتا ہے تو ہم اللہ سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ مرید میرا ضرور ہوا ہے مگر آپ کا بندہ ہے, آپ کی اصلاح کریں. یہ بھی فرماتے جب ہم اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتے, اپنی اصلاح کے بارے میں ہم آپ ہی ضرور رجوع کرتے ہیں کہ مریدوں کو ہم کیا کریں.
اس بنا پر مشائخ کو بھی اپنے اوپر بھروسہ نہیں رہنا چاہیے، ان کو بھی رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ ماں و شمارہ یہ بہت اچھا لفظ ہے، حضرت محمد معصوم کہتے ہیں ماں و شمارہ بہانہ ساڑ کر ہم کو تم کو بہانے فلاں مرید ہے فلاں سے چلاؤ، یہ سب ماں و شمارہ بہانہ ساڑ کر ہم کو تم کو بہانہ بنایا ہے، پورا مربی عقیدی اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے پینے کے لیے رب ہے، باطنی اصلاح کے لیے وہی رب ہے، اس میں بھی ہم کو اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جیسے کھانے پینے کے لیے رب العالمین کا مطلب کھانا کھلانا چاہیے، کہتے اس معاملے میں بھی جو ہم کو ضرورت ہے اصلاح و تربیت کی، وہی ہماری تربیت کریں گے تربیت جیسے اللہ کی طرف ہمیشہ رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ مشائخ سب واسطہ ہے، اصل اللہ رب العالمین۔ اللہم آتنا فی تقواها وزکها، نبی کہنا ہے اللہم آتنا فی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها۔ آپ اس کے ولی ہیں، مولا میں اگر صاحب نفس ہے، جیسے اس میں اسی ہے انت ولی و مولاها، وہ ذہن میں نہیں تھا، حضرت کو زور دیتے تھے اگر میں صاحب نفس ہے تو آپ ولی نفس ہیں، ٹھیک ہے، انت ولیها و مولاها، اسی طرح اشارہ ہے کہ میں ضرور صاحب نفس ہوں، آپ بھی دوسرے ولی اور خالق تو آپ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے ہماری اصلاح کیجیے۔ اللہم آتنا فی، مقام ناز کو بہت بول چکے تھے، اللہم انت ولیها و مولاها، اللہم آتنا فی تقواها وزکها انت خیر من زکاها، بہترین تزکیہ کرنے والا ہے، انت ولیها۔ ہم کیا کریں گے اپنے نفس کا تزکیہ؟ ہم دوسرے کو شیخ کوئی نہیں کر سکتا کہ ہم نے تزکیہ کیا، جب تم خود اپنی تزکیہ نہیں کر سکتے تو دوسرے کی کیا کرو گے؟ اس میں رجوع کرو اللہ کی طرف۔ مربی حقیقی اللہ ہے، مزدی حقیقی اللہ ہے۔ ماں و شمارہ بہت متجملہ ہے، مجدد سا دیتے ہیں یا خواجہ معصوم ماں و شمارہ بہانہ ساٹتا ہے، ہماری عزت باقی رکھنے کے لیے ہم لوگوں کو پیچھے جی لگا دیا درمیان میں۔ اصل مربی تو اللہ ہے، ہم کو درمیان میں لگا اب ہماری عزت بڑھانے کے لیے کر دیا ہے۔ انت ولی اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت۔ نبی کر رہا ہے اعوذ، دوستو بزرگو، یہ طریق نیستی کا طریق ہے، سپردگی کا طریق ہے۔ جتنا اپنے کو اللہ کو سپرد کرو گے وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہم اصلح لی فی ذریتی، ایک آدمی آیا ہماری اولاد ہے تو بہت پریشان مار سے یہ دعا اللہم اصلح لی شانی کلہ، اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک انی من المسلمین۔ ہم ذریت کی تمہاری کیا اصلاح کریں گے؟ ہماری ذریت کی آپ ہی اصلاح کیجیے۔ جب ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے تو ہم اپنی ذریت کی کیا کریں گے؟ اس میں بھی تفویض ہونا چاہیے، تفویض کہ اللہ ہی ہمارے بچوں کی تربیت کرے گا تو ہوگی، اس بات کو ادھر رجوع کرتے رہا کرو۔ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم اپنے بچوں ایسی تربیت کریں گے، وہ نہیں نکلتے ہیں اور سامنے رہتے ہیں ارے ہم ایسی اصلاح کریں گے، وہ شیعہ ہو گئے، مسیحا ہو گئے، کہتے کچھ دعویٰ کیا تھا اس سے ہو گیا۔ اس بنا پر اپنی اصلاح کے بارے میں جب ہم قابل اطمینان نہیں ہیں، اس بنا پر مومن کا کام تفویض ہے، سب سے بڑی نعمت تفویض، سپرد کرنا اللہ اور فوض عملی اللہ۔ اس بنا پر رمضان شریف ہے، اللہ سے دعا بھی کرو، جتنا وقت جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے ہم کو محروم نہ فرمائے۔ یہ دعا کرو، یہ حضرت کی دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں مبارک مہینہ ہم کو دیا ہے، ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، ہم آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک انی من المسلمین۔ کوئی آئے تھے عالم تھے جو من کے فارغ تھے، شاگرد تھے، وہ بھی کہا ہمارے بچے خراب ہو لگے، یہ پڑھ دیے اللہم اصلح لی فی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالح ما آتیتنی ولا تفتنی فیما حرمتنی۔ یہ چیزوں میں ہم کو محروم کیا، اس کے فتنے میں نہ ڈالیے، ہم کو ذریت دیا ہے، صالح ذریت دی،
ہماری وبال نے بنائی، ہمارے مال کو عذاب نے بنائی، ہماری طبیعت کو وبال، روح کو اللہ سب کا حاصل اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اطاعت کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے، اطاعت سے ہم نے پیدا کیا ہے، تم کرو ہم اس کی مدد کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد ہی تم کو عبادت رکھنا ہے۔ جب تم درخت توجہ کرو گے ہم تم کو آگے بڑھا دیں گے۔ یہ جناب نے دو مشائخ نے رمضان شریف کو شہر الاصلاح بھی فرمایا ہے، شہر التقویت، شہر التقویٰ بھی ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس رمضان کے فیض برکات سے مالا مال فرمائے، اور سب سے بڑی کا فائدہ یہ ہے ہماری نفوس کی اصلاح ہو جائے۔ آج کتنی نفوس کی امارہ بھی ہے، لوامہ بھی ہے اور مطمئنہ بھی ہے۔ اللہ نے نفس بھی 3 قسم بیان کیا ہے۔ امارہ ہے جو برائیوں کا عمل ہی کرتا رہتا ہے، اگر آدمی اس کی اصلاح کرتا ہے، جب کچھ اصلاح کیا تو وہی نفس کیا ہو گیا؟ لوامہ ہو گیا، لوامہ ہو گیا۔ تب اصلاح کے بعد لوامہ ہو، پہلے ہر آدمی کا نفس امارہ ہوتا ہے۔ جب کچھ اصلاح کرتا ہے غلطیاں بھی رہتی ہیں تو لوامہ ہوتا ہے۔ جب بالکل پاک صاف ہو گیا تب وہ مطمئنہ ہوتا ہے۔ نفس کی امارہ، لوامہ، مطمئنہ۔ جب مطمئنہ ہو جاتا ہے، اپنے کو جھکا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، تو اللہ کے خطاب کے لائق ہو جاتا ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ اب امارگی میں سے ہم نہیں پوچھتے، تم کو کبھی خطاب نہیں کریں گے ہمارا، لوامگی میں نہیں۔ یہی نفس مطمئنہ جب ہوتا ہے تو خطاب کے لائق ہو جاتا ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، بس اب آ جاؤ۔ ہم نے اس کو پیدا کیا تھا امارگی میں، تم نے اپنی اصلاح کیا، لوامگی میں آئے، تم نے اپنی اصلاح کیا، اطمینان کے مقام پر پہنچے، اب ہمارے خطاب پہ کہیں ہے یا ایسا النفس امارہ ہے کہیں، یا ایسا النفس اللوامہ ہے کہیں؟ لیکن یہی نفس جب مطمئنہ ہو جاتا ہے، اللہ کے اعمال احکام پر اپنی جان کو کما دیتا ہے اور قربان ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا صحیح بندہ ہوگا، میرے خطاب کے لائق ہو گیا، تب کہتا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ اب میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ جب تک امارگی میں رہتا ہے بندہ تو ہے، لیکن اللہ اس کو بندہ نہیں کرتا، لوامگی میں نہیں۔ جب یہی نفس آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ اب میرے بندے ہوئے، جب میرے بندے ہوئے، میرے والی جگہ عام ہے، جنت میں آ جاؤ، مقام رضا میں پہنچ جاؤ۔ اب تم دنیا میں رہنے لائق نہیں ہو، لوٹو یہاں سے، یہ تمہاری جگہ نہیں۔ اب مارگی سے نکل گئے، جب معاملے نکل گئے، اب تم مطمئنہ جب ہو گئے تو اب تم دنیا کے لائق نہیں ہو، اب تو ہمارے یہاں سے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب مطمئنہ ہوگا تو ہمارے گھر میں آ سکتے ہو۔ معلوم ہوا کہ وہاں پہنچنے کے لیے اطمینان قلب کی ضرورت ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی، تم ابھی پردیش میں ہو، ابھی تم پردیش میں، تمہارا وطن اصلی نہیں ہے، تم پردیش میں ابھی ہو، تم کو شہر جو دیا گھر اسپتال میں رکھتا ہے، جب سب جہاں اپنے گھر چلے جاؤ، رہتا ہے نہیں، ڈاکٹر کہتا ہے اب چلے جاتی سفا ہو گئی سب کو، اب وہ رہے گا تو گڑبڑ ہو جائے گا اس کا۔ یا اب تم اس راج نہیں ہو کہ تم اس دنیا میں ہو، اب ہمارے یہاں ہو، تمہاری جگہ اب یہ گندی جگہ نہیں ہے، صاف ستھری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مقام تک پہنچا، سب استعمال سے لیے ہم لوگ کا آنا جانا سب اسی لیے اس مقام پر اللہ ہم کو پہنچا۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، یہ کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ پردیش میں، جنگل بیابان میں کہاں پڑے ہوئے؟ لوٹو ہمارے جگہ پر، تمہارا نفس اب صاف ہو گیا، اب اس جگہ کے رہنے لائق نہیں ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تم راضی ہوئے تو تم مرضی ہو گئے، تم ہمارے اعمال سے راضی ہوئے تو ہم مرضی تم ہمارے ہو گئے، اب ہمارے انعام سے تم راضی ہوئے، ہم تمہارے اعمال سے راضی ہوئے کہ تم ہمارے جزاؤں سے راضی ہو جاؤ۔ اب یہاں نہ رہو، چلو آگے، تمہارا مقام یہ نہیں۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
فادخلی عبادی، کیا ہوتا ہے فادخلی عبادی، معمولی جملہ مشہور آدمی وہاں آ جائے اور کہتا ہے آپ تو ہمارے گھر میں ہمارے نظر کبھی بھی نکال دیتے تھے لوگ تو وہاں جلالی آتی تھی بہت دیکھا گیا کچھ لوگ بولا آؤ تو ہمارے آدمی وہ خوش ہے جہاں تک ہم کو کہتے ہمارے آدمی وہ خوش ہے بہت خوش رہتا ہے بعد میں وہاں تھا پھر تم اصلاح کے لیے نہیں آتے میں کیوں آتے لیکن انہیں میں سے کچھ لوگ بلاتے تھے. ایک آدمی کا نام تھا اشرف علی. کہا بھائی تم میرے شیخ کے نام سے ہو, میں کیسے تم کو نکالوں, آؤ آؤ تم آگے بیٹھ جاؤ. شفقت بھی تھی, بڑی محبت, بڑی ہے. وہ نکالنا بھی ہمارے ایک حدیم عزیز الرحمان تھے دارالعلوم میں, کہا حضرت نکالتے ہیں اس لیے تاکہ اصولی داخلہ بتلائیں. داخل ہونے کے اصول ملتے ہیں کہ نکلے ہو گئے کچھ اسلام دبا جائے, تو نکالنا نہیں وہ بلکہ اپنے یہاں داخل ہونے کے اسباب پیدا کرتے ہیں. مجھے جو رحمان ہے تین کرتے بہت اچھی یا معمولی ہے. جب یہ لیدا ہوگی تو آدمی کتنا خوش ہوگا. ایک شیخ جب کہتا ہے, اشرف علی نام تھا, کہا آؤ ہم کیسے تم کو نکال دیں, ہمارے شیخ کے نام پہ تم ہو, اس کے علاج میں ہم تم کو بلاتے آ جاؤ یہاں بیٹھ جاؤ. سب جلالی تھی, سب مشہور کر کے بڑی جلالی تھی. ارے اسے جمالی تو میں دیکھے ہی نہیں کسی کو. ماشاء اللہ شرابہ آپ کو شرابہ محبت تعلق اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کے اخلاق سے متخلق فرمائے. بتائیے ضرورت کی بنا پر کبھی ترفیع ہوتی ہے, یہ در ہے کہ بہت سارے حضرات کیا ہوتے ہیں امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں, نہیں چاہتے کہ امت کسی پریشانی میں آئے. امت پریشانی ہم دیکھتے تھے, اگر معلوم ہوا کہ فلاں گیا زلزلہ آ گیا, زلزلہ نہیں سلام آ گیا, یہ آ گیا, یہ بھی آتی کہتے فلاں گیا زلزلہ آ گیا, کیا ہوگا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس گلو ویسے چلتے چلے جاتے ہیں ہر چیز کا اثر. کبھی کبھی اخبار میں آ کے پڑھتے تھے بھائی دنیا کے حالات میں معلوم رہنا چاہیے, وہ اس لیے تاکہ دل رنجیدہ ہوگا تو اس کا ثواب ملے گا. اچھی چیز سنیں گے تو خوشی ہوگی. اخبار مجھے منگاتے تھے, لیکن پھر کہتے تھے لے جاؤ بھائی اس میں تصویر بنی ہے, اب کیسے رکھا گیا, اب کیسے اچھا لے جاؤ, پڑھ لیا ہم نے یا اس کو پھر سے یا مطمئنہ ایک دل رات یہ تک بڑھ دیا. بہت تم نے مشقت برداشت کیا, بہت تم نے مجاہدہ کیا, اب آ جاؤ ہمارے دربار میں. تمہاری اب اصلاح ہو گئی ہے, ہمارے گھر کے لائق تم ہو گئے, اب تم کو وہاں نہیں رہنا ہے. یہ پہلے وہ پردے, اب یہ پردے سے تمہارے لیے اصل مقام تمہارا وہاں چل رب کا مکان نہیں کہا, رب کی طرف ہو. جب رب کی طرف جاؤ گے خالی مکان نہیں کہا, جنت طرف کرو. رب کا راضی مرضیہ ہنس خودی پہلے گئے کہ ہم راضی ہو گئے تب ہمارے گھر میں جائیں. جب گھر میں کب بلاتا ہے, جب مالک راضی ہوتا ہے گھر میں ترتیب ہی رب کا راضی مرضیہ بس خودی کے عبادی, بس خودی ہمارے بندوں میں سے ہو گئے. اب تم اس لائق ہو گئے کہ جنت میں رہ سکتے ہو. یہی رب کا راضی مرضی ہے, بس خودی کے عبادی, بس خودی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بندوں میں لا کے بنا دیں, عبادت صالحین میں سے بنا دیں. عبادت صالحین اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادت صالحین کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ منعم علیہ میں سے انبیاء ہیں, شہداء ہیں اور صالحین ہیں. اے ملو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ امروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقاۃ. اب جہنم لائق نہیں, جب یہ تم نے کیا اب تم جنتی ہو گئے, جنت کے لائق ہے. تمہارے اعمال جنتی, تم بھی جنتی. اس طرح ہماری جنت میں آ رہو, بے خطر رہو, تم کو یہاں کوئی غضب نہیں پہنچے گا, کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, سلامتی کے ساتھ رہو گے. اسی جنت کے لیے ہم نے جمع ہے. یہاں جنت جو ہے رمضان میں خاص طور سے تقسیم ہوتی ہے, اس کی مغفرت. اشرحی ایک مغفرت کا ہے, اولها رحمت, اوسطها یہو مغفرت, وآخر اسم اللہ. یہ پورا مہینہ کیا ہے, اول رحمت ہے. اگر شغل حدیث سے بہت اس سے تفصیل کچھ لکھی ہے,
رحمت ہے. رحمت میں آؤ گے تو مغفرت ہوگی, مغفرت میں آؤ گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے. اشرف اول کا اشرا ہے, اس بنا پر پہلے ہی سے تیاری کرو تاکہ اللہ کے رحمت کے تم مورد بن جاؤ. اس بنا پر اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں, جو عموماً اعمال کے بعد ہی وعدے ہیں, ان اعمال کو اختیار کرنے کی ہم کو توفیق مرحمت فرمائے. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقایۃ لهم من النار. جہنم کے اعمال بتائے گیا اور جنت کے اعمال بھی بتائے. جہنم کے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدے فرما دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جنت کے بھی اعمال بنائے. چنانچہ حدیث سے شاہ ولی اللہ صاحب حضرت اللہ علیہ وآلہ لکھتے ہیں, حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اول مہینے میں وہی جو نازل ہوئی ہے وہ جنت کے فضیلت میں اور دوزخ سے بچو کہ دوزخ سے بچاؤ, تاکہ جنت کے اعمال کی اگر وقت ہوگی عمل کرے گا تو جنت کے لائق ہو جائے گا. دوزخ کے اعمال سے کرے گا تو دوزخ سے, تاکہ دوزخ کے اعمال سے نفرت ہو جائے اور جنت کے اعمال سے رغبت ہو جائے. شاہ ولی اللہ صاحب حضرت عائشہ کا قول اگر کیا ہو تو بارے میں بہرحال میں دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگ جمع ہیں, اتنے صلحاء کا جمع ہونا بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان صالحین کی برکت سے انشاءاللہ ہم سب کے اندر جو کمی ہوگی صلاحیت کی سب پوری ہو جائے گی. سب سے بہت سے بند لگ جاتے ہیں, روشنی بڑھ جاتی ہے نہیں, یہ سب بند ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہر ایک کی روشنی سے ہر ایک کو روشنی ملے گی. اور جماعت سے نماز پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ ہر کسی کے لوگ ہوتے ہیں, کوئی صاحب نسبت ہوتا ہے, کوئی کوی ہوتا ہے, کوئی, تاکہ ایک ساتھ نماز پڑھنے سے جو کمیاں اپنے اندر ہے دوسروں سے پوری ہو جائیں گی. اور خانقاہوں کو وجود بھی یہی سب لکھا ہے کہ بہت سے اہل ذکر جب جمع ہوں گے, ایک ذکر کے انوار سے ایک دوسرے میں منتفع ہوں گے, ایک دوسرے کی وجہ سے وہ منور سے منور تر ہو جائے گا. اللہ ایسے ہم لوگوں کی خانقاہوں کو نام دیجیے منور نور. ہمارے حضرت فرماتے ہیں شاہ رسول اللہ صاحب کہ تھانہ بھون کی خانقاہ کی اینٹی اینٹ ذکر اللہ سے منور ہے. وہ اپنی سے بات کرتے نہیں تھے, میں نے سنا خانقاہ کے خانہ بھون کی خانقاہ کی اینٹ ذکر اللہ سے منور تھی. کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کا ذکر ہوتا ہو, اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. حضرت تھانی بہت زیادہ ایسا نہیں, لیکن لوگ جو جاتے تھے ذاکر ہو جاتے ذکر اللہ. اس طرح پر ہم لوگوں کے بھی رمضان میں کچھ ذکر کی عادت ہو جانی چاہیے, کچھ معمول بھی رکھنا چاہیے. تلاوت کلام اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ ذکر کی بھی اہمیت رکھنی چاہیے. ہمارے حضرت صرف تلاوت کرتے ہی آتے, ذکر بھی رہو. ایک بہت بڑے حکیم تھے, آپ جانتے ہوں گے لیکن نام نہیں کرتے, بمبئی کے بہت بڑے. کہا حضرت میں تلاوت کرتا ہوں تب ذکر کیا ضرورت, ذکر نہیں کرتا. نہ کیجیے لیکن ذکر کے انوار سے معروف رہیے گا. تلاوت کے انوار الگ اور ذکر کے انوار الگ ہیں, دونوں کو ساتھ دے کے چلیے. بہت بڑے حکیم تھے, آپ جانتے ہوں گے, میرے سامنے بات کہا نہیں. تلاوت کے انوار الگ ہیں اور ذکر کے انوار, اس میں ذات ہے, اللہ کا نام ہے, اس میں ذات, اس طرح پر اس میں ذات کا بھی ورد رکھنا چاہیے. نفی اس بات, لا الہ الا اللہ نفی اس بات ہے, اور اللہ کا ذکر کشش اللہ کی طرف بڑھانے کا ہے. ایک بار تو اللہ چاہتا ہے آدمی کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. اگر مجدد صاحب فرماتے ہیں یہ آرزو میں دیش, کوئی آرزو کو نہیں ہے مگر یہی آرزو ہے خدمت ہو, اللہ کا ذکر کر رہے ہوں اور خاص طور سے کرنے طریقہ کا ذکر. اس میں ذات سے محبت کا ایک فضا قائم ہوتی ہے. اور لا الہ نفی اس بات اور اللہ کے لیے ایک خاص اہمیت. اس بنا پر دوست رمضان شریف میں کچھ ہم لوگ معمول بنا لیں. اللہ تعالیٰ اس کے برکات سے سارے سال میں برکات ہم مستفید ہوتے رہیں, انوار سے منور ہوتے رہیں. اس طرح پر بڑی تاکید رہتی تھی حضرت کہ ہمارے رمضان میں تلاوت کی, ذکر کی بڑی تاکید.
جیسا رمضان گزرے گا ویسے سارا سال گزرے گا، یہ کہتے تھے جیسا رمضان گزرے گا ویسے سارا سال گزرے گا. اس لیے رمضان میں کچھ اپنے معمول کو بنا لو، کچھ نہ کچھ رہے گا رمضان کی برکت سے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تک اس رمضان کو پہنچایا ہے کہ آگے کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا کچھ نہیں جانتا. ہمارے حضرت امام محمد صاحب بڑے درد سے کہتے تھے بھائی رمضان کی قدر کرو، معلوم ہے آئندہ کس کو رمضان ملے گا نہیں ملے گا، سب سے پہلے وہی ہے یہ کہتے رہتے ہم لوگ. لیکن اس کا اثر وہ ایسی درد سے کہتے تھے کہ بھائی رمضان کی قدر کرتے جاؤ، اس کے بعد معلوم کس کو رمضان ملے گا یہ نہیں. عمر زیادہ ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ ہے وقت غنیمت برا بہت بڑی غنیمت چیز وقت ہے. وقت ہی ظرف ہے، یہ مزید ظرف ہے مکانی، اور وقت جو ہے یہ ظرف ہے وقتی میقاتی. رمضان کا وقت آپ رمضان کی قضا بھی کریں گے تو رمضان کا وقت نہیں ملے گا آپ کو. مکان مسجد ہے، آپ دوسرے میں نماز پڑھنے مسجد نہیں ملے گی. اس بنا پر مسجدوں کی قدر ہے، رمضان کی قدر ہے، اوقات کی بھی قدر ہے، مکانات کی بھی قدر ہے، حرم کی بھی قدر ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان کی قدر کی، قرآن کی قدر کی، طاعات کی قدر کی توفیق ہم سب لوگ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ضعیف ہیں، مگر آدمی ارادہ کرے گا انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ پابندی رہے گی حال میں. تو یہ بہت میں نے خود بنایا رمضان جیسا گزرے گا ویسے سال گزرے گا. رمضان ذکر شرم میں کچھ مشغول رکھو، اور بہت زیادہ خرچ نہیں کرتے تھے پر بہت زیادہ نہیں رکھو، لگائے رکھو، تھوڑے ہی ذکر کرو یہ کرو. ہم لوگ ذکر کرتے تھے مغرب بعد تو گھر کا کام تھا، جاتی تھے عورتیں ہم لوگ ہمارے بیوی بچی تو کہتے تھے کچھ لوگ ذکر کر رہے ہیں، بڑے اس سے کہتے ذکر کر رہے ہیں لوگ. اتنا خوش ہوتے تھے کہ عورتوں سے کہتے ذکر کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو حکم تھا اس کو خاص طور سے عشاء کو وقت ہی بیٹھا کرو. ایک دفعہ لڑکی گاڑی یارج میں پہنچ گیا ہے، جس سب گئے تو میں نیچے نہ گیا، میں نکل گئے ممبئی میں. کہا تم کو تو ہم نے کہا عشاء سے بیٹھا تھا تم یہاں لے جائے. ہمیشہ یاد رہتا ہے. اس وجہ سے میں ہر طرح سے عشاء کو نہیں چھوڑتا، ہر طرح سے بیٹھتا ہوں ہے کہ نہیں. ڈانٹ یاد آتی ہے. شیخ کا فائدہ یہی ہوتا ہے. مولانا کے فاضل اللہ صاحب شاہ کا کوئی مکھی نہیں دوسرے وہاں شاہ اللہ صاحب سے کہہ رہے تھے کہ حضرت رہتا ہوں میں شاہجہاں پور، یہ ڈرتا ہوں وہاں کھانے سے گھر رہتا ہوں میں، لیکن ہر وقت جگہ رہتا معلوم کیا ہوگا. تمہارے مشاعر کے تعلق سے یاد میں تازی آتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کے رمضان شریف کا مہینہ ہے، جیسی عادت بنائیں گے انشاءاللہ ویسی پورے رمضان میں رہیں گے. ارادہ کریں ہمارے جو نمازی نہ بھی ہوں ان کو نماز پڑھنا چاہیے، اور جو نمازی نماز پڑھو اس کی برکت سے انشاءاللہ سارے سال میں نماز پڑھنے کی توفیق ہے. تلاوت کچھ ہی کرو، ایک بات تلاوت کرو ایک کرو. اللہ تعالیٰ تلاوت سے تعلق رہے گا قرآن سے، اور قرآن سے تعلق رہے گا تو خدا سے تعلق ہوگا. سب سے اقرب قریب، سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کی تلاوت کلام ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا بما اتقرب یا رب العالمین، بما اتقرب کس چیز سے میں آپ کا تقرب حاصل کروں. فرمایا بے کلام بے تلاوت کلامی، میرے کلام کی تلاوت سے تقرب حاصل کروں. فرمایا میں نے بے فہمی اور بے فہمی سمجھیے بلا سمجھے. اللہ نے فرمایا بے فہمی اور بے جیسے کی تلاوت کرو. یہ سب چیزیں دن رات سے دن رات. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق دے. میں طبیعت تھا ناراض تھی، یہ آپ لوگوں کی برکت سے نہیں ہوگی، اسی طرح سے صرف تھا میں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی برکت سے اتنا بیان کرنے کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی بھی توفیق دے. ہوتا ہوں جو کر رہا ہوں دعا کے لیے کرتا رہوں. میں اپنے اولاد کے متعلق کہتا رہا کچھ ہی کرو، کرتے رہو، لگے رہو اس طریق میں، اس طریق میں لگے رہو.
پورا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ نبی کہتا ہے کہ ہم کیسے کہ اللہ آپ کے صلاح کا حق ادا کر سکتے ہیں. نبی جب کہتا ہے ہم جیسا دعویٰ کر سکتے ہیں. لیکن لگے طریقے رہو گے تو انشاءاللہ العزیز اہل طریق کے زمرے میں تمہارا شمار ہو جائے گا. اس طرح پہ رمضان شریف میں جو معمولات ہیں کل نہ ہو سکے. تلاوت اگر ایک پارہ پڑھتے تھے 2 پارہ پڑھ گئے نصفی پارہ پڑھو بہت کہتے تھے. فرماتے تھے قرآن لے ہی لو کچھ تم لو انشاءاللہ اس طرح تعلق قائم رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے. رمضان شریف کی قدر کی توفیق دے. رمضان شریف ہے اس میں تلاوت کا اہتمام کچھ ذکر کا اہتمام. بعض لوگ صرف تلاوت ہی کرنے لگتے تھے تو کہتے دیکھو انہوں نے کہا حضرت تلاوت ہے کافی ہے نہیں ذکر کے قیود سے محروم رہو گے. ذکر بھی کرو سوچتے کیوں ہو. یہ سب ہمارے سامنے کی بات ہے سب سنی ہوئی بات ہے. کسی نے کہا حضرت ہم تو تلاوت کرتے ہی رہتے ہیں حافظ قرآن کی تراویح پڑھانا نہ تھا ہم کو. جو ذکر کرتے ہو تھوڑی ہی رکھو تاکہ ذکر کے قیود سے معلوم رہو. تلاوت کا نور الگ اور ذکر کا نور الگ. بعد میں مشاہد سے کوئی نہیں سمجھ لکھا ہے تلاوت قرآن سے منع کر دیتے ہیں اور ذکر اللہ میں لگاتے ہیں. لکھا اس میں لکھا ہے تاکہ ذکر اللہ مفرد چیزیں اور تلاوت مرکب چیزیں. تو مرکب چیز کا اثر ذرا مشکل سے ہوتا ہے. اور مفرد سے اللہ اللہ کر رہے ہو دل میں بیٹھ گئی نسبت اب اس کے بعد تلاوت کا اب پڑھو قرآن. جب نسبت پیدا ہو گئی اس ذات سے پھر قرآن کھلا انہوں نے تو تمام علوم و معارف کے خزان سامنے آ گئے. میرے قاتل کا ہوں انشاءاللہ. اللہ ہم سب لوگوں کو اس طریق کو جو سہل در سہل ہے صرف توجہ کی ضرورت ہے. دعا کہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے صحیح طریقے پر چلنے کی اس کے قدر کرنے کی. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے وہ رحیم و کریم ہے. جب سب کو راستہ دکھا رہا ہے تو اپنے ہی راستہ نہیں دکھ رہے گا. اتنا راستہ 1-4 گھنٹے پہنچ جاتا ہے 5 گھنٹے پہنچتا ہے امریکہ چلے اپنا راستہ مشکل کرے گا. اللہ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم 10واں حصہ چھوڑو گے تو 20 میں آ جاؤ گے. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ 10واں حصہ کوئی عمل کرنے میں نجات پا جائے گا. ایک زمانہ ایسے ہی میں کہتا ہوں لوگ ہنسنے لگتے ہیں. میں نے کہا امریکہ جانے کو اللہ نے آسان کیا یہ انگریزوں نے کیا ہے اللہ نے کیا ہے انگریز اور اپنی راستہ مشکل کرے گا. اس کے متعلق یہ ہے کہ اگر عشر میں اگر تم کرو گے وہی مرے گا. حضرت خان نے سبھی نے کہا ہے عشر جو پہلے کرتے تھے عشر 10واں بھی کرو گے نجات پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے. طریق تمہارا مکمل ہو جائے گا خدا تک پہنچ جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے جب امریکہ کا راستہ آسان کر دیا ہے روس کا آسان کر دیا ہے چند گھنٹے پہنچتے ہو اور اللہ کا راستہ اللہ اپنے راستے کو مشکل کرے گا. نئی زمانے میں اور آسان کرو تو خود حضرت تھانوی نے کہا ہے کہ پہلے زمانے میں جن مجاہدات سے جس مقام پر پہنچتے تھے اس کے تھوڑے سے وہ مقام پر اللہ پہنچا دیتا ہے. ماں تعالی اللہ ہم سب لوگوں کو ہمت دے طلب دے شوق دے ذوق دے. اس کی ضرورت ہے. اللہ پورا کرنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے راستے کو ہموار فرما دے. ہماری ذریت کے لیے ہمارے تمام مریدین متعلقین محبین کے لیے اللہ تعالیٰ اس راستے کو آسان فرما دے. اصل عافیت تو وہی ہے کہ بندہ اللہ کا ہو جائے اور وہاں اللہ کی رضا مؤثر ہو جائے. اصل عافیت پوری دولت یہی ہے. سب کچھ کیا کھایا پیا سب کچھ لیکن اللہ کی رضا اگر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. اس بنا پر اور اللہ کی رضا آسان ہے مشکل نہیں ہے. کمانے میں تو دشواری بھی ہے. اللہ کی رضا ایک خروش میں ایک آہ میں کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. ایک آہ میں یوں تو کرتے ہیں ایک نالا بھی اگر پہنچے وہاں یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہے. بس اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچے وہاں یہ بہت پسند ہے. خانقاہ میں کبھی پڑھتا تھا اس سے بہت دیر بعد پڑھا وہاں بہت لوگ پسند کرتے بہت اچھا شعر ہوتا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کے لیے طریق آسان فرما دے. اپنے تک پہنچنا آسان کر دے. باخر دعوانا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوپہر میں، رمضان شریف کی دوپہر میں، قرآن شریف کی دوپہر میں اللہ یہ تمام ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، اس بنا پر ان کے وسیلے سے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت سے مشائخ ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حضرات کی برکات سے ہم سب کو اللہ اپنے قرب اور قبول سے نوازے، ہماری پریشانیاں بھی دور فرمائے، طرح طرح کی جو پریشانیاں لاحق ہیں اور متوقع بھی رہتی ہیں، اللہ سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔